سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات مکمل کر دی، جس میں عظمت قرآن کا مضمون بیان ہوا۔ جو انسان پہ سب سے بڑی رحمت کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس آخری کتاب سے ہمکنار کیا ہے، اور انسان کو اللہ نے جو سب سے بڑی صلاحیت دی ہے وہ بولنے کی صلاحیت دی، کلام کرنے کی صلاحیت دی ہے، معافی ضمیر بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے، اپنی بات سمجھانے کی اور دوسرے کی بات سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ لہذا بہترین لوگ در حقیقت وہ ہیں کہ جو اللہ کے اس کلام کو سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ اس کا لبے لباب ہے جو ہم نے تقریباً پچھلی نشست میں 1 گھنٹہ تقریباً ہم نے اس پر صرف کیا۔ اب اس سے آگے اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، اللہ کے کمالات، اللہ کی خلاقی۔ ظاہر ہے یہ جو پوری کائنات ہے، یہ کائنات ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ نے بنائی ہے۔ ہاں، جو لوگ اس کی جستجو میں ہیں، اس کی تہ میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ یہ بہت بنی ہے۔ یعنی اس وقت دنیا میں سائنسدان جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کائنات کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، جانکاری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہی معلوم کرتے ہیں کہ پانی کا فارمولا کیا ہے، وہی معلوم کرتے ہیں کہ آگ میں کتنی حرارت ہوتی ہے، وہی معلوم کرتے ہیں کہ سورج ہم سے کتنے فاصلے پر ہے۔ تو بنایا سب کچھ کس نے؟ اللہ تعالیٰ۔ اب وہ جو بنا ہوا ہے اس کے بارے میں سمجھنا، جانکاری حاصل کرنا، یہ سائنس ہے۔ اور جو اس جانکاری کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اصول مرتب کر رہے ہوتے ہیں، اس کے قوانین اور ضوابط بنا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم سائنٹسٹ کہتے ہیں۔ اور دنیا میں جتنے بھی تقریباً بڑے بڑے سائنسدان ہیں وہ سارے کے سارے ڈیری ایتھیسٹ ہیں، وہ اللہ کو مانتی نہیں۔ اور یہ اس زمانے کا سب سے بڑا یعنی عجوبہ، سب سے بڑا لطیفہ کہیں، سب سے بڑا عجوبہ کہیں، سب سے بڑا جو ہے نا حیرت کی بات کہیں کہ کوئی انسان یہ نہیں مان سکتا کہ گھڑی خود بن سکتی، کوئی انسان یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ ایک چھوٹا سا گلاس خود بن سکتا ہے، اور جو انسان یہ نہیں مانتا کہ گھڑی خود بن سکتی ہے، موبائل خود بن سکتا ہے، گلاس جیسی چیز خود بن سکتی ہے، وہ یہ ضرور مانتا ہے کہ چاند، ستارے، آسمان، یہ سارا کچھ خود بن گیا ہے، یہ کسی نے نہیں بنایا ہے۔ یہ سب سے بڑا لطیفہ ہے، یہ سب سے بڑی حیرت کی بات ہے اور سب سے بڑے اچنبے کی بات۔ اس سے آپ ایک بات سمجھ لیں جو میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہمارے اس علم کے اندر شیطان اس درجے اندر گھس کے سیاہی ہو رہا ہے، وگرنہ اس کائنات پر غور و فکر کے نتیجے میں اللہ یاد آ جانا چاہیے۔ قرآن مجید کا یعنی قرآن نے یہ جو اللہ نے مخلوق بنائی ہے، اس کو اپنی نشانیاں، اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دی ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ تو خیر سورہ آل عمران میں ہے، لیکن سورہ بقرہ میں تو بڑی تفصیل آئی ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو یہ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ جو شخص کائنات پر جتنا زیادہ غور و فکر کرے وہ اتنا اللہ کے قریب جاتا رہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ کہ جو اللہ کو کھڑے بیٹھے لیٹے یاد رکھتے ہیں اور کائنات پر، آسمانوں اور زمین پر غور و فکر کرتے ہیں، اس کی بناوٹ پر، اس کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہو بالکل اس کے الٹ رہا ہے، اور وہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک قسم کے لوگوں کی تو وہ ہے کہ جو ان کے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ چاند کو دیکھ سکیں یا سورج کو دیکھ سکیں یا آسمان کو دیکھ سکیں، اتنے مصروف ہیں۔ ہم بھی جب چھوٹے تھے تو پھر بھی رات کو آسمان دیکھ لیتے تھے، لیکن اب ہمارے ہم بھی آسمان دیکھنے کا موقع کم ہی میسر آتا ہے لوگوں کو۔ ہم موبائل دیکھ لیتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ لیتے ہیں، آسمان دیکھنے کا موقع تو نہیں میسر آتا۔ لیکن جو ایک طرف ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں آگے پیچھے آنکھ کھول کے دیکھنے کا موقع ہی نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو دوربینیں اور خوردبینیں لگا کے دیکھ رہے ہیں، مگر یہ کہ حقیقت نہیں دیکھ رہے۔ اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے، لیکن جو شے کی حقیقت کو سمجھے وہ نظر کیا؟ تو یہ شے کی ایک ظاہر تو نظر آ رہا ہے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، لیکن اس کے پیچھے جو حقیقت کبریٰ ہے پنہاں،
जो खालिक की ऐसी उसको नहीं देख सकते। ये एक आज के दौर का अलमिया कहें। इससे पहले मैंने लतीफा कहा था, लेकिन अब मैं यहां आके आपके सामने रखता हूं अलमिया कहें, इसे आप आज की ट्रेजेडी कहें। और ये सबसे बड़ी दज्जालियत है कि आपके पास मालूमात का तो खजाना आ गया, लेकिन ये कि कायनात के बारे में तो जानकारी आ गई, लेकिन उसके पीछे जो असल हकीकत है उस तक निगाहें नहीं पहुंच सकी, पर्दा पड़ गया, वहां तक इंसान का इल्म नहीं जा सका। यह सबसे बड़ी महरूमी है इंसान की। तो बहरहाल कुरान मजीद ने अपनी बात समझाने के लिए, यानी अल्लाह ताला की खल्लाकी, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत, अल्लाह के बनाने का जो फन है, उसको बार बार जगह जगह उजागर किया है कि वो कितना अला कुल्ल शैइन कदीर हस्ती है, कितना बड़ा खल्लाक है, कितना बड़ा माहिर है बनाने में। इसके नमूने हैं जो कुरान मजीद ने जगह जगह बयान किए। तो यहां पे भी जब एक तरफ तो वो इल्म उसका जिक्र कर दिया जो वही के जरिए से आया, कुरान मजीद अजीम तरीन किताब, बेहतरीन लोग तो वो हैं जो कुरान सीखे और सिखाएं। उसके बाद दूसरा जो इल्म है, जो इंसान आंख से, कान से, नाक से, जो अल्लाह ने मुख्तलिफ सलाहियतें दी हैं, जिन्हें हम हवासे खमसा कहते हैं, और फिर जो ताकुल की सलाहियत है, इसको बरूए कार लाकर जो इंसान इस्तिंताज और इस्तिखराज के जरिए से या इस्तिंबात के जरिए से जो इल्म हासिल करता है, वो इल्म है कि जिसे हम आमतौर पे इल्म बिल हवास कहते हैं या इल्म बिल अशिया कहते हैं। तो अब यहां पे उस इल्म बिल हवास या इल्म बिल अशिया का जिक्र है जो किया जा रहा है। इसकी तरफ और जगहों पे भी कुरान मजीद ने इशारा किया है ना, अफला यंजुरून इलल इबली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफियत व इलल जिबाल कैफ नुसिबत व इलल अर्द कैफ सुतिखत। तो क्या ये देखते नहीं है उस ऊंट की तरफ जिस पर ये सवार होकर जाते हैं कि किस तरह उसे डिजाइन किया गया है, इस सहरा के लिए गोया खास यानी स्पेशलाइज्ड यानी फॉर्म में उसे बनाया गया कि वो सहरा का जहाज कहलाता है। क्या उसको नहीं देखते? और अपने ऊपर आसमान को नहीं देखते कि उसको कैसे बुलंद कर दिया गया, और दाएं बाएं जो है खड़े पहाड़ों को नहीं देखते कि कैसे मजबूती से जमा दिए गए, और नीचे बिछी हुई जमीन को नहीं देखते कि किस तरह उसे बिछा दिया गया जिसके ऊपर इनका ऊंट जो है वो चलता चला जा रहा है। तो ये सारा देख के फज़क्किर खुद भी याद आना चाहिए, तो नबी आप भी याद कराएं इन्हें। तो ये असल में एक दो उलूम जो इंसान को दिए गए, बल्कि इस दो से मुझे एक बात अब एक इक्वेशन सी ज़हन में आ रही है, वो आपके सामने रख दूं। तो गोया ये दो आंखें इंसान की, एक इल्म दुनिया और एक इल्म वही, एक इल्म अशिया या इल्म बिल हवास और एक इल्म बिल वही। ये दो आंखें हैं जिनसे इंसान देखता है, और इनका आपस में कम्बिनेशन क्या है? जितना इंसान का इल्म बिल हवास वसी होता चला जाएगा, इतना ही इल्म बिल वही के बारे में उसकी जानकारी बढ़ती चली जाएगी। ये मैं इसे चलें एक मिसाल अगर आपके सामने रखूं तो यूं होगा कि यूं समझिए अगर इल्म का समंदर है जिसके किनारे आप खड़े हैं और कुरान मजीद वो समंदर है, ठीक हो गया। आप उस समंदर से कितना पानी भर सकेंगे? जितना आपके पास बर्तन हो। अपने बर्तन से ज्यादा पानी आप समंदर से नहीं ले सकते। बर्तन कैसे बनेगा आपका? ये जो ज़र्फ़े ज़हनी है, यानी बर्तन वो जो आपका सोच है, समझ है, वो समझ आपकी दुनिया की समझ, जितनी आपकी दुनिया की समझ होगी इतना आपका ज़र्फ़ बड़ा होगा, जितना आपका ज़र्फ़ बड़ा होगा इतना कुरान मजीद का इल्म उसके अंदर समा सकेगा। ये इसका आपस में ताल्लुक है। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि जिनका ज़र्फ़ बन गया ना बड़ा, वो अंदर से रहा खाली, उसमें कुरान आया ही नहीं। वो मैं पहले बता चुका, बेदीन है, लादीन है, दैरिये है, वो खुदा को मानते ही नहीं। और जो खुदा के मानने वाले हैं उनका वो ज़र्फ़ इतना बड़ा नहीं हुआ, उन्होंने दुनिया का ये इल्म हासिल नहीं किया, उनका वो ज़र्फ़ उतना वसी नहीं हुआ कि आज के इंसान को वो जिसका ज़र्फ़ बड़ा है उसको समझा सके। ये है अलमिया, और ये है हर एक की एक आंख का बंद होना। किसी की बाईं आंख बंद है इल्म दुनिया वाली, और किसी की दाईं आंख बंद है इल्म वही वाली। इससे मैं सिर्फ ये मराज ले रहा हूं, इतनी सी बात सामने रख रहा हूं कि वो जो दज्जालियत है उसके साथ एक मुमासलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यही दज्जाल है। दज्जाल एक शख्स होगा जो आखिरी जमाने में आएगा, लेकिन उससे पहले एक माहौल बनेगा ना, जिस माहौल में वो आएगा। तो वो माहौल असल में बन चुका है कि एक एक आंख हर तरफ बंद है, आधी आधी सोच है, निस्फ सोच है। बहरहाल चलें अब आगे चलते हैं। फरमाया अशम्स वल कमर बेहुस्बान, सूरज, शम्स और कमर जो है वो चांद को कहते हैं। तो ये जो सूरज है और चांद है ये बेहुस्बान, ये हैं हिसाब के लिए, हिसाब ही को जो उसी से ये लफ्ज बना है। और हिसाब से यहां मराद क्या है
یعنی یہ کہ جو بھی ہم ناپ تول کرتے ہیں، گنتی کرتے ہیں، عمر کی کرتے ہیں، وقت کی کرتے ہیں، تو اس کے لیے دو یہ چیزیں کام آتی ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند ہے۔ اور آج کل بھی شمسی کیلنڈر ہے اور قمری کیلنڈر ہے، یہی دونوں ہوتے ہیں نا۔ 12 مہینے پہ تو سب کا اتفاق ہے، کیا سورج والے کیا چاند والے، دونوں 12 مہینے تو مانتے ہیں۔ تو سورج والوں کا جو ہے وہ انگریزی جو مہینے ہیں ان میں جنوری فروری ہوتا ہے، اور یہ بھی سورج والے مہینے ہیں، یہ جو پھگن چیتر ہے نا، یہ بھی شمسی نظام ہے۔ تو شمسی نظام صرف جو ہے نا وہ مغربی نہیں ہے، جو مغرب میں رائج ہے اس کے ساتھ جو مہینے آتے ہیں وہ جنوری فروری مارچ اپریل آتے ہیں، اور یہ جو آپ کا مشرق میں جو ہندوستانی جو بکرمی کہتے ہیں اس کو، تو یہ ہے یہ بھی شمسی، اور اس کے ساتھ وہ ہوتا ہے جی ساون بھادوں اور اسوج کہتے ہیں وہ اسے، کتک ہم کتا کہتے ہیں وہ کتک ہے۔ تو اس طرح وہ جو ہے نا یہ 12 مہینے وہ بھی پورے کر دیتے ہیں، تو وہ بھی شمسی ہیں۔ اور ہمارا جو معاملہ ہے یعنی اسلامی جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں وہ سارا کا سارا چاند پر ہے۔ اچھا، بعض لوگ اسے اسلامی کے مقابلے میں شمسی کو غیر اسلامی سمجھ لیتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اسلامی ہم اس معنی میں اسے کہتے ہیں کہ مطلب ہمارے رمضان کا جو بھی تعین ہوگا تو قمری اعتبار سے ہوگا، اس میں شمسی اعتبار نہیں لیا جائے گا۔ اسی طرح حج کا جو بھی تاریخیں مقرر ہوں گی تو قمری اعتبار سے ہوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں سورج کے حساب کے ساتھ ہمارا کوئی عمل دخل ہی نہیں ہے۔ ہماری نماز ساری کی ساری سورج کے گرد اس کا معاملہ ہے۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تو نماز کا تو سارا نظام سورج کے گرد ہے۔ ظہر کب ہوگی؟ جب سورج ڈھل جائے گا۔ عصر کب ہو جائے گی؟ جب سایہ اتنا ہو جائے گا۔ مغرب کب ہو جائے گی؟ جب سورج غروب ہو جائے گا۔ اور سورج غروب ہوئے تقریباً رات اتنی گہری ہو چکی ہوگی تو عشاء ہوگی، سورج نکلنے سے اتنے پہلے تک جو ہے وہ آپ کی فجر ہوگی۔ تو نمازوں کا سارا نظام جو ہے وہ سورج کے ساتھ ہی۔ اسی طرح روزہ رکھنے کا نظام، روزے کے مہینے کا تعین تو چاند کرے گا، لیکن روزہ رکھنے کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس کا تعلق بھی سورج کے ساتھ ہے۔ وہ جو خیط الابیض من الخیط الاسود جو ہے وہ تو سورج ہی طے کرے گا نا کہ یہ کالی دھاری سے سفید دھاری کب ممتاز ہوئی ہے، یہ تو سورج کی بنیاد پر طے ہوگا۔ اور ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو رات تک، تو رات اور دن کا یہ جو الٹ پھیر ہے یہ تو سارا سورج کا مرہون منت ہے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اسلامی حساب کتاب میں سورج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بالکل ہمارے عبادات کا یعنی جو معاملہ ہے خاص طور پہ حج اس کا روزے کا ہے اور نماز کا ہے، تو اس کے سورج کا بھی اس میں عمل دخل ہے اور اس میں چاند کا بھی عمل دخل ہے۔ روزے کے معاملے میں تو چاند کا ہے، نماز کے معاملے میں چاند کا عمل دخل نہیں ہے۔ تو بڑی بات یہ آ گئی، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ نے ایک بہت بڑا گھڑیال بنایا۔ ایک ہماری یہ گھڑی ہے نا، چھوٹی سی گھڑی ہوتی ہے جو ہم رسٹ واچ جو ہم کلائی پہ باندھ لیتے ہیں، یا اس سے پہلے ایک گھڑی ہوتی تھی جو جیب میں ڈال لیتے تھے۔ تو یہ جو ہماری گھڑی ہے اسی طرح ایک بڑی گھڑی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور ہماری گھڑی کے اندر کبھی کبھی فرق آ جاتا ہے۔ وہ جو اب تو خیر الیکٹرانک گھڑیاں ہیں ان میں شاید نہیں آتا فرق، لیکن پہلے اچھے سے اچھی گھڑی ہوتی تھی، راڈو شاید سمجھا جاتا تھا، بڑی اچھی گھڑی ہوتی تھی۔ تو جو بھی اچھے سے اچھی گھڑی بھی ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی 24 گھنٹے میں کوئی 15 سیکنڈ آگے پیچھے ہو جاتے تھے، بڑا مشکل ہوتا تھا کہ بالکل برابر چلتی رہے، آگے پیچھے ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ کہ کبھی سورج لیٹ ہوا، کبھی چاند لیٹ ہوا۔ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور سورج ہے جو چلا جا رہا ہے اور اپنے مستقر جو اس کا جو رستہ مقرر کر دیا گیا نا، جس پر اس نے جس پر اسے قرار ہے، وہ جیسے ٹرین آپ پٹری پہ چڑھا دیتے ہیں، تو یوں سمجھ لیجئے یہاں قرار وہ جو مستقر ہے وہ کسی ایک مخصوص ٹھکانے کے لیے نہیں ہے، اس پورے رستے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے جس پر سورج چل رہا ہے۔ تو وہ چلا جا رہا ہے اور نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، کوئی لہجہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی اس کی جو ہے نا وہ چال آگے پیچھے نہیں ہوتی۔ اور یہ کیا ہے؟ فرمایا ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ تقدیر ہے۔ اب تقدیر کا مصیبت ہماری یہ ہے کہ ہم ترجمہ کرتے ہیں اندازہ ہے، اب کیا کریں اس کا ترجمہ؟ یہ ترجمہ اصل میں اندازہ تو ہمارے عام محاورے میں تکے کو کہتے ہیں نا، میں نے اندازے پہ پتھر مارا، یعنی میں نے کوئی نشانہ لے کے نہیں چلایا، اندازے پہ چلایا۔ تو وہ جب اندازہ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو مجبوری یہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ کوئی اللہ نے بھی نعوذ باللہ کوئی تکا لگایا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں اندازہ پرفیکشن کے معنی میں ہے،
ذرا دیکھو کوئی بال برابر فرق آتا ہو اس سارے جو ہے عمل کے اندر، اور صدیوں سے قرنوں سے چل رہا ہے، کوئی لہجہ آگے پیچھے نہیں ہوا۔ یہ ہے اس کا مقرر کیا ہوا اندازہ۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم۔ اور لا الشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار، نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ جا کے چاند کو پکڑ لے، نہ چاند کے لیے ممکن ہے کہ اس کو کراس کرے۔ یہ سب اپنے اپنے مدار میں، اپنے اپنے مستقر پر، اپنے اپنے دائرے میں چکر کھا رہے ہیں، آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ کل فی فلک یسبحون، صرف سورج اور چاند ہی نہیں بلکہ سب کے سب جتنے بھی اجرام سماویہ ہیں سب متحرک ہیں، سب جو ہے وہ چکر کھا رہے ہیں۔ اچھا، یہ قرآن مجید اس زمانے میں بات کر رہا ہے کہ جب بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی زمین ساکن ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کچھ بھی ساکن نہیں ہے۔ کل فی فلک یسبحون، سب کے سب متحرک ہیں۔ ثبات فقط تغیر کو ہے زمانے میں، سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، یہاں کوئی شے ساکن نہیں ہے، ہر شے متغیر ہے، ہر شے تغیر و تبدل سے گزر رہی ہے، اور ہر شے حرکت میں ہے۔ تو سورج اور چاند حساب کے لیے مقرر کیے، اور بڑا پرفیکٹ حساب ہے، یہ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بہت ہی یوں سمجھیے کہ کامل قسم کا حساب ہے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ۔ اب یہاں پہ ایک مشکل ہے، نجم کا جو عام طور پہ سب کے جو بھی تھوڑا بہت بھی قرآن پڑھتا ہے اس کے ذہن میں آیا ہوگا کہ نجم کہتے ہیں ستارے کو۔ ابھی ہم نے پچھلی سورت پڑھی تھی، یعنی اس پچھلے سے پچھلی، وہ سورۃ النجم ہے، اور وہاں پہ ہم نے ترجمہ کیا تھا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، جب تارا ڈوب جائے، تو وہاں تو متفقن علیہ ترجمہ یہی ہے کہ ستارے کو نجم کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ آپ اگر ترجمے دیکھیں گے تو ترجموں میں اختلاف ہے۔ یہ میں بات اس لیے کھول رہا ہوں کہ یہ ذرا آپ کو اس سے بھی پتہ چلے کہ ترجموں میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ تو ایک ترجمہ آپ کو ملے گا اس کا ستارہ ہی، یہ تو سیدھی سی بات ہوگی، مطلب تفہیم القرآن میں ترجمہ اس کا ستارے کیا گیا ہے، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، ستارہ، اور یعنی یہاں چونکہ ان نجم ہے تو تمام ستارے مراد ہو گئی، یعنی جیسے دی اسٹار، تو یا تو کوئی خاص اسٹار ہوگا یا تمام اسٹار اس سے مراد ہوں گے، تو ان نجم کا مطلب یہ ہو گیا تمام ستارے۔ اور والشجر تو ویسے تو واحد ہے لیکن اس کا الف لام چونکہ جنس کا ہے لہذا تمام درخت مراد ہو گئے۔ تو ایک ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ ستارے اور درخت یسجدان سجدہ ریز ہیں، سجدے کی طرف ہم بعد میں آئیں گے، پہلے ذرا میں یہ واضح کروں۔ دوسرا ایک ترجمہ ہے جو کیا ہے شیخ الہند نے کیا، محمود الحسن دیوبندی کا جو ترجمہ ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا جھاڑی اور درخت۔ اب یہ ترجمہ آپ کو بڑا عجیب لگا ہوگا کہ بھئی یہ جھاڑی کدھر سے آ گئی؟ تو نجم تو کہتے ہیں نجوم اسی سے بنا ہے، یعنی ستاروں کو کہتے ہیں، تو اس نجم کی جمع ہے نجوم، تو نجومی ہوتا ہے ستارہ شناس۔ تو یہ جو جھاڑی کا ترجمہ کدھر ہو گیا؟ اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، یعنی نجم کا ترجمہ کیا بے تنے کے درخت، اور شجر کا ترجمہ کیا تنے والے درخت۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب انہوں نے جھاڑی ترجمہ نہیں کیا، انہوں نے تنے والا درخت اور بے تنے کا درخت ترجمہ کر دیا۔ اچھا، تو آپ کو شاید اچھی یہ بات بھی عجیب لگے، لیکن ترجموں میں، اردو ترجموں میں ایک اچھا ترجمہ سمجھا جاتا ہے اہل علم کے ہاں، جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ ہے، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے سبزے اور درخت۔ نجم کا ترجمہ انہوں نے کیا کیا؟ سبزے۔ تو اب یہ آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ترجمے کیوں مختلف ہو گئے۔ نجم کا ایک معنی تو خاص ہو گیا نا، کون سا جی؟ ستارہ۔ لیکن یہاں ستارہ ترجمہ کیا ہے، لیکن بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ستارے سے ہٹ کر اسے جو ہے نا وہ کوئی زمین سے اگنے والی چیز کی طرف، جھاڑی یا بے تنے کا درخت یا سبزہ، یہ تقریباً یہ تین ترجموں کے اندر وہ ساری باتیں آ جائیں گی جو مختلف مترجمین نے کی ہیں۔ تو وہ یہ ترجمہ کیا، کیوں کیا؟ اس کا سبب ہے کہ چونکہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے جوڑے بیان ہو رہے ہیں اور کنٹراسٹ ہے، سورج ہے تو اس کے ساتھ چاند ہے، جیسے دن ہے تو اس کے ساتھ رات ہو، آگ ہے تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ پانی لے کے آئیں، تو یہ تقابل ہو رہا ہے۔ تو جب تقابل کیا گیا ہے تو چاند اور ستارے کا اور درخت کا کوئی تقابل نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ لغوی طور پر نجم کا یہ معنی ٹھیک ہے، ستارہ بھی معنی ہو سکتا ہے، جھاڑی بھی معنی ہو سکتا ہے، بے تنے کا درخت بھی معنی ہو سکتا ہے لغت کے اعتبار سے، لیکن یہاں آپ کیا ترجمہ کریں گے؟ آپ نے سینس کرنا ہے کہ یہاں پہ جو عبارت کا بھاؤ ہے، جو آہنگ ہے، تو چونکہ ایک تقابل کیا جا رہا ہے لہذا یہاں پہ ستارہ ترجمہ کرنا مناسب نہیں ہے،
ستارے کی اور درخت کی آپس میں کوئی مناسبت نہیں بنتی ہے، یہاں پہ جھاڑی اور درخت کی آپس میں مناسبت بنتی ہے، لہذا جھاڑی ترجمہ کر دیا۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے نا کہ وہ آسمان کے ستارے سے اتر کر زمین والی شے کا ترجمہ کیوں کیا، تو اس کا سبب یہ ہے کہ وہ چونکہ جوڑے جوڑے آ رہے تھے تو وہ اس کی جن کو اس کا ذوق ہے تو انہوں نے مناسب سمجھا کہ اس کا ترجمہ یہاں پہ وہ ستارہ نہ کیا جائے بلکہ یہ کہ درخت کی مناسبت سے جو ترجمہ بنتا ہے وہ ترجمہ کیا جائے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ بھئی جھاڑی، بے تنے کا درخت اور سبزہ ترجمہ کیوں کیا گیا؟ تو جنہوں نے جھاڑی ترجمہ کیا وہ بھی لغت کے اعتبار سے یہ جانتے ہیں کہ بھئی وہ جو درخت والی شے نا وہ تو نجم کو نہیں کہتے، وہ درخت سے ہٹ کر کوئی شے ہوتی ہے، تو انہوں نے مناسب سمجھا، ان کے ذہن میں جو آیا انہوں نے جھاڑی ترجمہ کر دیا۔ اچھا، جنہوں نے بے تنے کا درخت ترجمہ کیا کیوں کیا؟ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اصل میں جھاڑی کا بھی چھوٹا سا تنا تو ہوتا ہے، یہ تنے والی شے کو نجم نہیں کہتے، یعنی یہ کسی جیسے گھاس پھوس ہوتا ہے اس طرح کی چیز کو نجم کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب جنہوں نے سبزہ ترجمہ کر دیا وہ اس کے زیادہ قریب چلا گیا کہ درحقیقت سبزہ تو یعنی وہ تنے والی شے نہیں ہوتی، یعنی گھاس ہے، کوئی جڑی بوٹی ہے، تو اس کی وہ کومپل سی تو ہوتی ہے، اسے آپ تنا نہیں، نالی تو کہہ سکتے ہیں اس کو، وہ جس نالی پہ مطلب گندم ہے تو جس نالی پہ وہ کھڑی ہے تو وہ نالی تو ہے، وہ تنا نہیں ہے، گندم کا تنا نہیں ہوتا، گندم کی نالی ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آپ کا مطلب کھیتی ہے اس میں یہاں تک کہ اگر فرض کریں وہ ہے مکئی ہے تو وہ ٹانڈا ہوتا ہے، تنا تو نہیں ہوتا اس کا۔ تو اس سے سمجھ لیجئے کہ سبزہ ترجمہ کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے، بے تنے کا درخت ترجمہ کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے، اور جھاڑی ترجمہ کرنے کے پیچھے کیا سوچ ہے۔ بہرحال یہ جو ترجمہ کوئی بھی غلط نہیں کرتا، جو بھی ترجمہ کرتا ہے وہ اصل میں قرآن مجید کے جو مفہوم ہیں یا اس لفظ کے جو معنی ہیں ان کو پہنچانے کی اردو زبان میں کوشش کی جاتی ہے، اور قرآن مجید بڑی بلیغ کتاب ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ اسے پوری طرح اردو میں پہنچایا جا سکے، لہذا یہ ترجموں کا اختلاف ہی آپ کو صحیح معنی تک پہنچاتا ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہوتی۔ آپ سارے ترجمے سامنے رکھیں، ان کے اندر ہی اس کا اصل مفہوم ہوگا، یہ اس سے آپ کو بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ ویسے اردو ترجموں کے اعتبار سے یہ بات بھی جان لیجئے، چلے یہ بات آئی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ جو ابتدائی ترجمے ہیں اردو میں تو وہ شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز کا ترجمہ ہے، علیحدہ علیحدہ ترجمہ ہیں۔ شاہ عبد القادر بھی بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے، اور شاہ عبد العزیز بھی بیٹے ہیں شاہ ولی اللہ کے، دونوں بھائی ہیں، دونوں نے ترجمہ کیا، مشہوری کے لیے نہیں کیا، دونوں نے علیحدہ علیحدہ ضرورتیں پوری کی ہیں۔ ایک نے با محاورہ کیا، شاہ عبد القادر کا جو ترجمہ ہے یہ با محاورہ ہے، اور جو شاہ عبد العزیز کا ترجمہ ہے وہ لفظی ہے۔ جس بندے نے عربی نہ پڑھی ہو وہ شاہ عبد العزیز کا ترجمہ سمجھ ہی نہیں سکتا، یہ میں آپ کو، وہ اسے بالکل سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ ہاں، جس نے عربی پڑھی ہو اس کے لیے بہت مفید ہے، بہت فائدہ مند ہے شاہ عبد العزیز کا ترجمہ، کہ اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی ہے ترکیب یا جو ہے نا وہ مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے، کیونکہ خبر کبھی مؤخر ہو جاتی ہے، کبھی مقدم ہوتی ہے، بعض اوقات مرکب توصیفی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، ان کے ترجمے سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ اصل میں مفعول کیا ہے اور فاعل کیا ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کو گڑبڑ لگے آپ شاہ عبد العزیز کا ترجمہ کھولیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر آپ کو تھوڑی بہت عربی آتی ہو، بالکل نہ آتی ہو تو کخ پلے نہیں پڑے گا۔ شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے با محاورہ، لیکن با محاورہ بھی دو طرح کے ترجمے ہوتے ہیں، ایک ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ہے با محاورہ، اور ایک با محاورہ ترجمہ ہے شاہ عبد القادر کا۔ اب ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، تو انہوں نے ترجمہ کیا آسمان تم پر چھاجوں میم برسائے گا، اب وہ چھاج تو وہاں کہیں ہے ہی نہیں، تو انہوں نے صاف با محاورہ کر دیا۔ اب جب با محاورہ کیا تو قرآن کے لفظ سے بہت دور چلے گئے، مفہوم ادا ہو گیا ہے لیکن لفظ سے بہت دور چلے گئے، جبکہ شاہ عبد القادر نے لفظ کے قریب رہتے ہوئے نا کیا، با محاورہ ہے لیکن لفظ کے قریب رہتے ہوئے کیا۔ شیخ الہند کا جو ترجمہ ہے محمود الحسن دیوبندی جو رحمۃ اللہ ان کا، وہ ترجمہ انہوں نے شاہ عبد القادر ہی کے ترجمے کو اپ ڈیٹ کیا، کیونکہ وہ بہت پرانا ہو گیا تھا، جب پرانا ہو گیا تھا تو وہ اب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میں نے شاید پہلے بھی بتایا کہ وہاں انہوں نے کلو کا لفظ بھی استعمال کیا ہوا ہے، کلو جو ہمارا کلو نہیں ہوتا ہے یہ جو وہ اس کا لفظ بھی استعمال، خفقان کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے، اور چیتا کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے۔ تو آج بچوں کو کیا پتا چیتا کیا ہوتا ہے اور خفقان کیا ہوتا ہے اور کلو کیا ہوتا ہے، تو اس کو پھر انہوں نے ذرا تھوڑا سا یعنی اپنے وقت کے، یعنی وہ بھی اب 100 سال سے اوپر بات ہو گئی ہے، تو اس وقت کے محاورے کے مطابق انہوں نے اسے ڈھالنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک ترتیب، یعنی اردو محاورے اردو کے جو جتنے بھی ترجمے ہیں
یہ تقریباً کوئی بھی مترجم ایسا نہیں ہے کہ جس نے شاہ عبد القادر اور شاہ عبد العزیز کو بائی پاس کر کے ترجمہ کیا ہو، یعنی وہاں سے اس سے رہنمائی لے کے یا اسے دیکھ کر ہی آگے کوئی مزید ترجمہ کیا گیا ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہے کہ جو اچھے مترجمین ہیں وہ فارسی ترجمہ بھی دیکھتے ہیں، جیسے شاہ ولی اللہ کا ترجمہ ہے فارسی زبان میں، انہوں نے خود فارسی میں کیا تھا، تو ان کے بیٹوں نے اردو میں کیا ہے، تو بعض اوقات کسی لفظ کا معنی جو ہے وہ سمجھانے کے لیے شاہ ولی اللہ کی بھی ترجمے جو فارسی زبان میں ہے اس کی بھی مثال پیش کی جاتی ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ یہ چیز سامنے رکھیے کہ ترجمہ ایک آرٹ ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہاں ایک آدمی اگر ترجمہ پڑھ لیتا ہے کسی کا کیا ہوا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب ترجموں میں آپ اختلاف دیکھیں تو اس میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی اس سے ملحد نہیں ہو جاتا، کوئی اس سے دین سے منحرف نہیں ہو جاتا، کوئی اس سے گمراہ نہیں ہو جاتا، سب نے ترجمے کیے ہوتے ہیں اپنے اس علم کی بنیاد پر جو انہوں نے قرآن مجید کے اس یعنی جو مفہوم ہے اس کو جو انہوں نے سینس کیا ہوتا ہے، جیسے انہوں نے سمجھا ہوتا ہے اس کے مطابق پھر اس کو اپنے الفاظ دیے ہوتے ہیں، لیکن وہ قرآن کے الفاظ سے دور نہیں ہوتا، اور جو دور ہوتے ہیں انہیں پسند نہیں کیا جاتا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یعنی ڈپٹی نذیر احمد کا ترجمہ بڑا معروف ہے، بہت لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں کیونکہ باماورا ہے، اسے آپ ترجمہ نہیں کہیے، پھر وہ ترجمہ کے معیار پر پورا نہیں اترتا کیونکہ وہ الفاظ سے بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو والنجم والشجر یسجدان، اب آ جائیں یہ جو جھاڑی کہیں یا بے تنے کے درخت کہیں یا سبزہ کہیں، یعنی جو زمین سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نکلتی ہیں جو درختوں کے نیچے ہوتی ہیں، اور جو درخت ہیں تو وہ چھوٹی شے بھی، وہ کوئی گھاس کا تنکا ہے یا کوئی درخت بھی ہے، یسجدان یہ سجدہ ریز ہیں، اور یہاں سجدہ اصل میں اطاعت کے معنی میں آیا ہے، جب جس کے آگے آپ سجدہ کر دیتے ہیں اس کے آپ مطیع ہوتے ہیں، اس کے آپ فرما بردار ہوتے ہیں، اور یہاں پہ ان کا اطاعت کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے دیکھا کہ سورج اور چاند جو ہیں یہ اپنے مقررہ راستے سے دائیں بائیں نہیں ہوتے، آگے پیچھے نہیں ہوتے، اسی پر چلتے رہتے ہیں، گویا اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ اور یہاں پہ جو جھاڑی اور درخت کا بھی ذکر کر دیا، یعنی اللہ نے جو قوانین قدرت بنا دیے ہیں ان سے وہ باہر نہیں جاتے، طغیانی نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، بغاوت نہیں کرتے، اللہ کے بنائے ہوئے فزکس کے اصولوں کے اور کیمسٹری کے اصولوں کے تابع دار ہیں، اس سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ یہاں سجدے کا معنی یہ ہوگا، یعنی کس موسم میں انہوں نے پتے جھاڑنے ہیں، کس موسم میں پتے نکلنے ہیں، کب ان پر پھل آنا ہے، یہ کوئی اللہ کے ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اس ضابطے کے سب تابع ہیں۔ تو یہی مضمون قرآن مجید نے کسی اور طرح بھی مختلف جگہوں پہ بیان کیا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں ہر وہ شے جو آسمان میں اور جو زمین میں۔ اب سر تسلیم خم میں نے ترجمہ کر دیا، اسلام کا مطلب تو کیا ہوگا، یعنی اپنے آپ کو اطاعت کے لیے پیش کر دینا۔ آپ جو مخالفت کر رہے تھے کسی کی، اس مخالفت کو چھوڑ کر، جیسے ہتھیار ڈال دینا ہوتا ہے نا کہ جنگ ہو رہی تھی، دو فوجوں کی لڑ رہی تھی، تو ایک فوج نے ہتھیار ڈال کے دوسری فوج کے آگے سر طاعت خم کر دیا کہ اب ہم آپ کی بات مانیں گے، مزید نہیں لڑیں گے۔ تو اسلام کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ گویا آپ نے اللہ کے ساتھ جنگ بند کر دی۔ خواتین و حضرات، جس موضوع پر مجھے اظہار خیال کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یہ ہمارے دین کا وہ موضوع ہے کہ جس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے۔ آپ نے اگر کبھی کسی عالم دین سے سنا ہو کہ کوئی عمل اخلاص کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہماری نیتیں خالص ہو جائیں۔ لیکن نیتیں خالص ہونے کا مفہوم کیا ہے اور نیتیں خالص کی کیسے جا سکتی ہیں، یہ بڑا مشکل ٹاپک ہے دونوں اعتبارات سے۔ اسے علمی طور پر بیان کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، سمجھنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ کہ اس پر عمل پیرا ہونا بھی اتنا آسان نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف جذبات رکھے ہیں، مختلف ڈیزائرز ہیں، ارجز ہیں، انسٹنکٹس ہیں، اور وہ سب ڈرائیونگ فورس بنتے ہیں ہمارے عمل کے لیے۔ ایک بچے کی کوئی نیت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ روتا ہے، عمل ہے اور اس کے پیچھے کوئی شعوری نیت نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو پیچھے جا کے دیکھیں تو اس کے پیچھے وہ بھوک کی انسٹنکٹ ہوتی ہے جو اسے رونے پہ مجبور کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے رونے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی نیت تھی جس کا شعور اسے نہیں تھا۔ میں آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، اس کے پیچھے بھی کوئی نیت ہو سکتی ہے، اور وہ نیت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مجھے خود نمائی کا شوق ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جانا جاؤں، پہچانا جاؤں، لوگوں کے ہاں میرا تعارف ہو،
اور کوئی مجھے راستہ نہیں ملا اپنا تعارف کرانے کا، تو میں نے یہ اپنے لیے ایک راستہ نکال لیا. جیسے بچہ رو کے بھوک کا اظہار کر لیا اس نے، تو میں نے اپنے خود نمائی کا اظہار یوں کر لیا کہ چلے میں نے ایک فیلڈ میں ایک سکل ڈیولپ کر لی اور اس سے میں معروف ہو گیا. اچھا، اب اندازہ آپ لگائیں کہ خود میرے لیے کیا آسان ہے کہ میں یہ نتیجہ نکال سکوں کہ میں نے یہ کام خود نمائی کے جذبے کے تحت کیا ہے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ میں خود اپنے آپ کو پر بھی کبھی یہ یقین سے یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں نے یہ کام جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. جو میں نے عرض کیا عین ممکن ہے کہ میں نے خود نمائی کے تحت کیا. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس ایشو کو سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے. تو دوسرا ایشو یہ ہے کہ سمجھ جائیں تو اس کے بعد اس پر عمل پیرا ہونا بھی کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. کس درجے کی ہمیں درون بینی درکار ہوگی، انٹروسپیکشن درکار ہوگی، اپنے اندر جھانکنے کا، یعنی جس طرح ہمیں فوکس ہونا پڑے گا ایک ایک عمل کے لیے کہ طے در طے کھنگال کے دیکھیں کہ بھئی میری نیت کیا ہے. اور پھر بھی امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ڈسیو ہو جائیں اپنے شعور لا شعور کے ہاتھوں، ہمارے اصل نیت کوئی اور ہو اور ظاہری نیت کوئی اور ہو. تو یہ اس موضوع کی ذرا گمبھیرتا ہے، اس کی سیریسنس ہے. دوسری طرف مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ اگر میں اس پہ لے کے چلوں خالص علمی طور پر تو بہت خشک موضوع ہے. اور خشک ہونے کے ناطے اچھا پھر کنسپچول ہے. ہمارے سائنس اسٹوڈنٹ کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ زیادہ پریکٹیکل ہوتے ہیں اور ان کو لیبارٹری اور یہ ساری چیزوں سے گزرتے ہیں، وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تو ان کے کانسیپٹس وہ جو بھی سائنٹیفک کانسیپٹس ہوتے ہیں وہ اس ایکسپیریمنٹ کے تھرو کلیئر ہو جاتے ہیں. یہ جو خالص کنسیپچول چیزیں ہوتی ہیں ذرا ایبسٹریکٹ نوعیت کی ہوتی ہیں، ان کو کسی پریکٹیکل سے نہیں گزارا جا سکتا ہے. یہ تصوراتی اور تخیلاتی ہوتی ہیں، اور ان پہ اگر زیادہ فوکس کیا جائے تو اکثر و بیشتر آدمی خود ہی سونے لگتا ہے. یعنی وہ بھی ایک غیر شعوری عمل ہوتا ہے اور دماغ جو ہے نا سن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ان موضوعات جو خشک ہوتے ہیں ان پر اظہار خیال اور بھی مشکل ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ اعلان یہی کیا گیا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ جو موضوع چنا گیا ہے میں اس سے ہٹ کر کسی چیز پہ بات کروں. موضوعی پہ مجھے بات کرنی چاہیے. تو بس میں آپ سے چاہوں گا کہ ذرا آپ فوکس رہیں گے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ یہ چیز آپ کے سامنے رکھوں. سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ آخرت میں کسی بھی عمل کا، جیسے ابھی اعلان میں بتائی گئی تھی بات، عمل کے اندر وزن پیدا کرنے والی شے نیت ہوگی. جذبہ محرکہ کیا تھا، یعنی جس چیز نے آپ کو تحریک دی ہے وہ کام کرنے کے لیے، موٹیویٹنگ فورس کیا تھی، آپ کو فورس کیا آپ نے وہ کام کیا، اس کو نیت کہتے ہیں. اور سارا وزن اس عمل کو نیت لگے گا. بدلے کا دن ہے تو اس ایک فکر ہے یوم تبلس سرائر، جس دن وہ چھپی چیزیں ہوتے ہیں نا، سر چھپی ہوئی چیز. اسرار آپ نے سنا ہوگا جس کا مطلب ہوتا ہے راز. سر کائنات کا لفظ، کائنات کا راز. تو سریر وہ چیزیں جو اسرار، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں یا سرائر ہیں، ان کو کھولا جائے گا. اللہ کو سامنے لے آئے گا. نظر کو دکھتا ہے تو چھپی ہوئی ہے جو کسی کو دکھتی نہیں. قیامت کو جو چیز اللہ لے کے باہر آئیں گے وہ چھپی ہوئی شے ہے، نیت ہے کہ آپ کا اصل ارادہ کیا تھا. ایک تو یہ آپ کے سامنے چیز رہنی چاہیے. اسی طرح وہ حُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، یہ الفاظ بھی آپ نے یہ آخری پارے کی جو صورتیں اس میں آتے ہیں، حاصل کر لیا جائے. حُصِّلَ حاصل کر لیا جائے گا. مَا فِی الصُّدُورِ جو سینوں میں ہے. دیکھیں عمل تو آپ کے یعنی ہاتھ پاؤں سے ہوگا نا، یا زبان سے یا آنکھوں سے، یہ عمل ہے. سینے میں نیت ہے. وَحُصِّلَ مَا فِی الصُّدُورِ، اس کے اندر سے حاصل کر لیا جائے گا کہ جو اس کے سینے میں تھا. اب میں آپ کے سامنے ایک مثال، اگر یہ تصور سامنے آ جائے تو 3 آدمیوں کا جو بہت بڑا عمل ہو سکتا ہے اس کا ذکر کیا گیا حدیث میں. آپ ذرا سوچیں، اس آدمی کا تصور کریں جو ساری زندگی اللہ کی خاطر لڑتا رہا، جہاد میں حصہ لیا اس نے، اور اسی رستے میں لڑتے لڑتے ایک دن شہید ہو گیا. ہمارے دینی اعمال کے اعتبار سے جو اسے کہتے ہیں نا جو ہائیسٹ ورچو ہے، جو سب سے بڑی نیکی ہے، وہ اللہ کی راہ میں گردن کٹانا ہے.
یعنی اس سے بڑی نیکی کوئی بھی نہیں ہے کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے. یہ سمم بونم کا ایک تصور ہے. جو سب سے بڑی نیکی ہوتی ہے وہ یہ ہے ہمارے دین کے اندر کہ کسی شخص نے اللہ کی راہ میں اپنی گردن کٹا دی. ظاہر ہے سب سے قیمتی چیز جان ہوتی ہے تو وہ دے دی تو اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. ایک یہ ایسا شخص ہوگا جس نے گردن کٹوائی ہوگی اپنی. دوسرا شخص وہ ہوگا کہ جس نے مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا, سخی ہوگا, بہت بڑا سخی ہوگا. تیسرا آدمی وہ ہوگا کہ جس نے علم پھیلایا ہوگا, وہ ہماری طرح اس نے تقریریں بہت کی ہوں گی, لوگوں تک اللہ کی باتیں پہنچائی ہوں گی. یہ 3 لوگ ہوں گے. یہ ان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا, سامنے کھڑا کرے گا اور ان کے آگے اپنے احسانات گنوائے گا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی, ہاتھ دیے, پاؤں دیے, یہ دیا, وہ دیا, اور یہ سارے احسانات گن کے اس کے بعد ان سے کہے گا تم نے میرے دین کے لیے کیا کام کیا, میرے لیے تم نے کیا خدمات سے انجام دی, جبکہ میں نے تمہیں یہ کچھ جو ہے نا وہ تم پر برسایا, نعمتوں کا جو ہے نا وہ میں بارش برسائی. وہ اپنی اپنی جگہ پہ جو بھی ان کے یہ اعمال تھے یہ بتائیں گے. عالم کہے گا میں نے ساری زندگی تیرے علم پھیلایا, لوگوں کو دین سکھایا, کریا بستی بستی, گاؤں گاؤں, گھر گھر جا کے لوگوں کو سمجھایا کہ یہ دین ہے, تو میں نے تو یہ کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا, تو نے جھوٹ بولا ہے. کیا مطلب, اس نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو پھر کیوں اللہ نے فرمایا جھوٹ بولا؟ وجہ بتائی, تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ دنیا میں میری مشہوری ہو. فقد قیلا, وہ کہا جا چکا, دنیا میں تیرے نام کا ڈنکا بج چکا, لوگ مشہور کر چکے یہ بات کہ یہ بہت بڑا عالم ہے, بڑا اسکالر ہے, بڑی یہ علامہ ہے, بلا ہے, یہ ہو چکا ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو پاؤں سے پکڑ کر منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں ڈال دو. یہی انجام جو ہے وہ سخی کا ہوگا کہ مال خرچ کیا تھا لیکن شہرت کے لیے کیا تھا کہ دنیا میں ڈھنڈورا پٹ جائے کہ بہت اللہ دینے والا ہے اور سخی ہے اور انداتا ہے. وہ ہو چکا, ایوارڈ مل چکے, حسن کارکردگی کا تمغہ گلے میں پڑ چکا. اب ادھر دوزخ میں جاؤ. جو شہید ہوگا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ یہ کہا جائے بڑا بہادر ہے, بڑا قوی ہے, تو وہ تو ہو چکا. اب یہاں تمہارا انجام دوزخ ہے. یعنی اس سے بڑے اعمال کوئی نہیں ہو سکتے کہ جو کوئی آدمی انجام دے سکتا ہے, لیکن اس کے پیچھے نیت میں اگر یہ کھوٹ تھا تو اس کھوٹ کا نتیجہ پھر اس صورت میں نکلے گا کہ وہ سارے اعمال صفر ہو جائیں گے. یہ تو آیا حدیث میں. قرآن مجید میں کم از کم 3 مقامات ہیں جس میں اس تصور کو واضح کیا گیا ہے ذرا دوسرے انداز میں. مثلا سورہ نور میں آیا کہ والذین کفروا اعمالہم کسراب, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اب یہ کفر کی وضاحت بعد میں ہو جائے گی, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ کافر تو صرف وہ ہوتا ہے کہ جو کلمہ نہ پڑھے یا یہ کہ کہیں کافروں کے گھر میں پیدا ہو. لیکن حقیقی کفر یہ ہے کہ آپ کی اگر موٹیویٹنگ فورس ایمان نہیں ہے تو پھر جو بھی آپ عمل کر رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی وہ نیت ہوگی کہ جو اللہ کو راضی کرنے والی نہیں, کوئی اور نیت ہوگی. تو جب کوئی اور نیت ہوگی تو حقیقت کے اعتبار سے وہ کفر ہے. دنیا میں فتویٰ نہیں لگے گا, دنیا میں لگ بھی نہیں سکتا, کیونکہ یہاں کسی کی نیتوں کا ہمیں کیا پتہ ہے, کسی کے موٹیو کا ہمیں نہیں پتہ. لیکن یہ فتویٰ جا کے آخرت میں جسے نیتوں کا پتہ ہے وہ لگائے گا. تو والذین کفروا اعمالہم کسراب, ان کے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ سراب ثابت ہوں گے. سراب کیا چیز ہے کہ آدمی کو نظر آتا ہے پانی ہے, کہیں دور آپ کہیں کھو جائیں, کسی صحرا میں ہوں, پیاسے ہوں, پیاس سے مرے جا رہے ہوں, ادھر آپ کو پانی نظر آئے, آپ کتنے بے قرار ہو کے اس کے پاس جائیں گے, لیکن وہاں پہنچیں تو پانی نہ ہو تو کتنی بڑی محرومی ہے, کتنا بڑا احساس ہوگا کہ بھئی یہ تو ساری کوشش ہی فضول ہو گئی. یہ بتایا کہ وہ سراب کی مانند ہوں گے. یکسبہ الظمآن ماء, جس کو پیاسا سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے, فلما جاءہ, جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے, لم یجدہ شیئا, اسے کوئی شے نہیں ملتی. اب اس کو لے کے آئے ہیں کہ یہ بندہ جو اتنے بڑے بڑے اعمال کر کے آئے گا, پہنچے گا جب آخرت میں, فوجد اللہ عندہ, تو وہاں پائے گا اپنے پاس اللہ کو, اور وہ اس سے لے گا حساب. واللہ سریع الحساب, اور اللہ حساب بہت جلدی چکتا کر دیتا ہے, دیر لگاتا ہی نہیں, یوں فوراً پتہ لگ جاتا ہے. یعنی اس کے وہ سارے اعمال سراب ثابت ہوں گے, ان کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا. جیسے یہ 3 اشخاص کا واقعہ میں نے آپ کو سنا دیا, کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں لیکن اندر سے نکلا کچھ بھی نہیں, وہ پھوک ثابت ہوئے, وزن کوئی بھی نہیں تھا ان کے. کیوں نہیں تھا؟ نیت ٹھیک نہیں تھی.
اسی طرح سورہ فرقان، سورہ نور کے ساتھ جڑی ہوئی دوسری سورت ہے سورہ فرقان، اس میں آیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم قدم بڑھائیں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے بڑے بڑے اعمال کیے ہوں گے۔ اب اس میں جو وہ نقشہ ہے نا، الفاظ ہیں لیکن اس میں ایک اچھا سامنے آتا ہے، وہ جیسے آپ نے اگر کسی کو وہ جو فٹ بال میں کک لگاتے ہوئے دیکھو نا، فاول ہونے کے بعد جب وہ فری کک لگتی ہے تو 2-4 قدم لے کے تو وہ کک لگاتا ہے زور سے، تو بالکل وہ انداز ہے۔ وَقَدِمْنَا، ہم قدم بڑھائیں گے، إِلَىٰ مَا عَمِلُوا، ان کے اعمال کی طرف، مِنْ عَمَلٍ، جو بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے ہوں گے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو ان کو ہم راکھ اڑا کے منتشر کر دیں گے، راکھ بنا دیں گے، ان اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ نیت کی وجہ ہوگی۔ تو میں نے پہلے تو آپ کے سامنے یہ چیز رکھ دی کہ یہ کوئی اتنا سوکھا موضوع نہیں ہے، اوکھا ہے۔ دوسری بات آپ کو یہ سمجھا دی کہ اس کی اہمیت یہ ہے کہ ہماری ساری محنت غلط نیت کی وجہ سے اکارت ہو سکتی ہے، پوری زندگی کی محنت اکارت ہو سکتی ہے۔ اور وہ بڑی اس کی پرفیکٹ مثال ہے، وہ جو 3 اشخاص کی میں نے آپ کو دی ہے، وہ پوری زندگی کے ان کا عمل ہے، ساری زندگی اس پر کار بند رہے ہیں، لیکن یہ کہ آخرت میں نتیجہ اس کا 0 نکلا ہے۔ اس کا یہ مطلب وہ کوئی ایک نماز کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک روزے کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی ایک تقریر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا مسئلہ ہے۔ اب آئیں اس چیز کی طرف کہ یہ تو چلے ایک ہمارے سامنے منفی پہلو، سلبی پہلو آ گیا، تو مثبت طور پہ نیت ہونی کیا چاہیے؟ تو اس کو قرآن مجید نے سورہ بقرہ آیت نمبر 177 میں بیان کیا ہے۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو آپ بیت المقدس کی طرف 16-17 مہینے رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، اسے ہم اسی لیے قبلہ اول کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آ کے پہلے ادھر اس رخ پر نمازیں پڑھی، اس لیے کہ پرانے نبی ادھر ہی رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوران نماز حکم دیا کہ اب آپ اپنا چہرہ جو ہے اس قبلے کی طرف پھیر لیں کہ جو آپ کو پسند ہے۔ قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے نبی ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتے دیکھتے رہے، یعنی حضور کے دل میں خواہش تھی کہ یہ حکم آئے، تو اب نبی ہم نے آپ کا چہرہ اس رخ پہ پھیر دیا جو آپ کو پسند ہے، جو قبلہ اس کی طرف موڑ دیا۔ اب جب یہ قبلہ تبدیل ہوا، اس پہ یہودیوں نے بہت شور مچایا، انہوں نے کہا یہ کیسے نبی ہیں جن کو یہی نہیں پتا تھا کہ ہمارا قبلہ کون سا ہے؟ نبی کو تو عرشہ معلوم ہونی چاہیے، تو اگر ان کا قبلہ وہ تھا تو انہیں پہلے ہی ادھر آتے ہی پہلے دن سے ہی اسی رخ پہ نمازیں پڑھنی چاہیے تھیں۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ان کی نمازیں ہی جو 17 مہینے کی نمازیں یہ تو ساری خراب ہو گئی، ان کا قبلہ ہی غلط تھا، اگر اصل قبلہ ان کا یہ تھا تو یہ تو ساری نمازیں قبول ہی نہیں ہوں گی۔ یہ انہوں نے شور اٹھا دیا۔ ظاہر ہے جو سادہ لوگ تھے ان باتوں میں پریشان ہو گئے کہ بھئی اگر نماز تو ایمان کا خاصہ ہے، تو اگر نماز ہی نہیں قبول ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ چلیں جو زندہ ہیں توبہ کریں گے، نمازیں لوٹائیں گے، کچھ ہوگا، جو اس دوران مر گئے ان کا کیا بنے گا؟ تو مطلب کچھ اس طرح کے سوالات کھڑے ہو گئے۔ اب اس کا جواب ہے جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ پہلے تو ان لوگوں کو کہا یہ بے وقوف ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُ مَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جو لوگوں میں سے بے وقوف ہیں وہ یہ بات کہیں گے کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا جس پر کہ یہ پہلے تھے۔ تو بے وقوف کہا، کیوں کہا؟ بے وقوف ہم کب کسی کو کہتے ہیں؟ جب کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، ہم کہتے ہیں تو بالکل بے وقوف ہے۔ الو بھی کہتے ہیں، الو کا پٹھا بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اصل میں یہ ساری اسی کے قریب قریب باتیں ہو گئیں کہ وہ ہم ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس چیز پہ جب کسی کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو اللہ نے کہا، تو یہ اللہ نے یعنی انہیں بیوقوف کس بنیاد پہ کہا؟ اسی بنیاد پر کہا کہ یہ پورا تصور ان کا صحیح نہیں ہے، انہوں نے چیزوں کو اوپر سے دیکھا ہے، گہرائی سے نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہ آپ بے وقوف ہیں۔ اور آگے جا کر پھر اسے سمجھایا کہ دیکھو نیکی جو ہے صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، وجہ چہرہ، وجوہ اس کی جمع، تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارے چہرے مشرق کو پھرے ہوئے ہوں یا مغرب کو پھرے ہوں۔ نیکی کا یہ ظاہر ہے، اس سے نیکی کی رسم بنتی ہے، اس سے نیکی کا ایک ظاہری ڈھانچہ بنتا ہے، وہ ڈسپلن کے لیے وہ بھی ضروری ہے، اس کی اہمیت ہے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کو کل سمجھ لینا یہ بے وقوفی ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ اور اگر یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اتنے بڑے بڑے اعمال اکارت ہو گئے، تو جس بندے کے سامنے یہ سارا تصور ہو، وہ ظاہر کو کب نہیں گا، وہ تو بڑے سے بڑا عمل کر کے تو خوف میں رہے گا کہ پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا، میری نیت بھی صحیح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ لہٰذا جو لوگ اس ظاہر پر فوکس ہو جاتے ہیں وہ بے وقوف ہیں۔
اصل سمجھداری کی بات یہ ہے کہ یہ سمجھ لیا جائے کہ نیکی اس کی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، نیکی اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، اس کی ہے جو آخرت پر ایمان لایا، اس کی ہے جو کتابوں پر ایمان لایا، اس کی ہے جو نبیوں پر ایمان لایا، جو فرشتوں پر ایمان لایا، اس کی نیکی۔ اب دیکھیے پھر سوچیں، جب بھی نیکی کا لفظ آپ کے ذہن میں آئے گا، آپ کے ذہن میں کوئی نہ کوئی عمل آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی، اور آج کے بیان کو اپنی روح میں اتار لو، انشاءاللہ العزیز زندگی بھر آپ ان 5 باتوں کی وجہ سے، ان 5 مسائل کی وجہ سے کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اب ان 5 اعمال کے ساتھ 3 شرائط ہیں۔ ایک شرط میں پہلے بتا دیتا ہوں، اس کے بعد میں 5 اعمال بتاؤں گا، اور 2 شرطیں آخر پر جا کر بتا دوں گا۔ تو یوں 5 اعمال اور 3 شرائط کا پیکج آپ کے حوالے ہو جائے گا، آپ کی نظر ہو جائے گا۔ اگر آپ آج کا بیان سن کر یہ 5 اعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جو پہلی شرط پوری کرنی ہوگی وہ ہے سچی اور سچی توبہ۔ میں نے کم و بیش 2.25 سالوں میں 2200 سے زیادہ بیانات کی ہیں جو سوشل میڈیا پہ پبلک ہوئے۔ جو سوشل میڈیا پہ پبلک نہیں ہو سکے کسی وجہ سے بھی، وہ الگ ہیں۔ تمام بیانات کے اندر کم و بیش ایک ہی بات سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ نے اوراد و وظائف کی دنیا میں آنا ہے، اپنا روحانی علاج کرنا ہے، یا کسی اپنے پیارے کا روحانی علاج کرنا ہے، یا کسی سے اپنا روحانی علاج کروانا ہے، جب تک آپ گناہ نہیں چھوڑو گے آپ کو نفع ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طرح آپ نے کسی عمل کی زکوٰۃ دینی ہے، آپ عامل بننا چاہتے ہو، عملیات کا مسافر بننا چاہتے ہو، جب تک گناہ نہیں چھوڑو گے آپ مسافر نہیں بن سکتے۔ روحانیت میں آنا چاہتے ہو، آپ ایک قدم بھی روحانیت میں نہیں اٹھا سکتے جب تک صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے آپ توبہ نہیں کر دے۔ اسی طرح تصوف میں آنا چاہتے ہو، یعنی پیری مریدی میں آنا چاہتے ہو، جب تک آپ توبہ نہیں کر لیتے، گناہوں سے جان نہیں چھڑا لیتے، آپ ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اصلاح چاہتے ہو اپنی، تو اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ اپنی غلطی نہیں مانتے، پھر اس غلطی کو ختم نہیں کرتے، اس کا ازالہ نہیں کرتے، یعنی گناہوں سے توبہ نہیں کرتے۔ مختصر یہ، اگر یہ 5 اعمال کرنے ہیں جو آج کا پیکج ہے، تو پہلی شرط آپ کو جو پوری کرنی ہے وہ ہے اے اللہ میری توبہ۔ جو گناہ آپ کر رہے ہو آپ کو معلوم ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں مجھے معلوم ہے، ہر صغیرہ اور کبیرہ گناہ سے اللہ سے معافی مانگ لو۔ اس کے بعد یہ 5 کا پیکج جو ہے اس پہ عمل کرو، انشاءاللہ اللہ بگڑی بنا دے گا، اللہ رحمت کا در کھول دے گا۔ پہلی شرط پوری کرنے کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے وہ کیا ہے؟ مالک کی بولی بولو۔ پہلی شرط پوری کرنے کے بعد جو پہلا کام آپ نے کرنا ہے پیکج میں سے وہ کیا ہے؟ مالک کی بولی بولو۔ شاید آپ نے یہ فکرہ آج پہلی بار میری زبان سے سنا ہے، اس لیے آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ میں کیا بول رہا ہوں یا ہمارے کان کیا سن رہے ہیں۔ مالک کی بولی بولو۔ مالک کی بولی بولنے سے کیا مراد ہے کہ جس کا کھاتے ہو اس کے گن گاؤ، جس کا کھاتے ہو اس کے گن گاؤ۔ تو ہم کس کا کھاتے ہیں؟ اللہ کا دیا۔ تو جب اللہ کا دیا کھاتے ہو تو اللہ ہی کے گن گانے پڑیں گے۔ اگر کھاؤ اللہ کا دیا اور گن غیر اللہ کے گاؤ تو یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ اللہ مثال عبرت بنا دے گا، جو کہ بنا چکا ہے، جو کہ اللہ ہمیں مثال عبرت بنا چکا ہے۔ 74% کیا رونا رو رہے ہیں؟ مالی تنگ دستی، مالی تنگ دستی، بے برکتی ہے، قرضہ ہے، فراڈ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ یہ سارے 74% کدھر گھوم رہے ہیں؟ فائنانس کے گرد، فائنانس کے گرد۔ مالک کی بولی سے مراد کیا ہے کہ اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی کے گن گانے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی کتنا بھی پیارا ہے وہ مہمان کے طور پہ آ جاتا ہے،
آپ اس کی سیوا کرتے ہیں. اب سیوا کرنے کے بعد وہ آپ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد میری تعریف شروع کر دے کہ ہم حضرت صاحب کے پاس گئے, وہ تو آپ سے بھی زیادہ مہمان نواز ہیں, انہوں نے ہماری زیادہ سیوا کی تھی, یا کسی اور کی تعریف کرنا شروع کر دے, تو آپ کی غیرت جاگے گی. آپ کیا کہو گے کہ بھائی اگر وہ مجھ سے زیادہ تیری خدمت کرتے ہیں یا سیوا کرتے ہیں تو میرے پاس کیا لینے آیا ہے, جاؤ ادھر ہی. تو آپ کی غیرت جاگتی ہے. تو اللہ بولو جہاں مخلوق کی غیرت کی انتہا ہو جاتی ہے, اللہ کی غیرت کی ابتدا ہوتی ہے. اب ذرا سمجھو کہ اللہ کی غیرت کتنی ہے. جب اللہ کا دیا کھاؤ گے گن میرے گاؤ گے, جب اللہ کا دیا کھاؤ گے اور سجدے جا کے مزاروں پہ کرو گے, جب اللہ کا دیا کھاؤ گے اور پیروں کو دستگیر مانو گے, تو پھر اللہ لیرو لیر کر کے رکھ دے گا, اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا, بلکہ رکھ چکا ہے. تبھی تو میرے پاس آئے ہو. اللہ نے کر دیا جو کرنا تھا, اللہ نے ذلیل و خوار کر دیا. تو پہلا کام اللہ والو آپ نے جو کرنا ہے وہ کیا ہے, مالک کی بولی بولنی ہے, مالک کا ذکر کرنا ہے. جب مالک کا ذکر کرو گے اللہ کھلائے گا بھی, اللہ پلائے گا بھی, اللہ چلائے گا بھی, اللہ سلائے گا بھی, اور اللہ زمانے کے سامنے عزت دے کر بھی دکھائے گا. ساری دنیا تجھے ذلیل کرنا چاہے گی, ساری دنیا جادو کر کے تیرا نارتھ پول بلاک کرنا چاہے گی, بندش لگانا چاہے گی. وہ نہیں چاہتا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. جب رب ہی نہیں چاہتا تو بندے کے چاہنے سے کیا ہو جائے گا. سارا زمانہ مل کے بھی تیرا نارتھ پول بلاک کرنا چاہے, مالی بندش لگانا چاہے, تجھے ذلیل و خوار کرنا چاہے, تجھے قرضوں میں الجھانا اور پھنسانا چاہے, تجھے حالات میں جکڑنا چاہے, کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ مالک راضی ہے. تو مالک کا کھا رہا ہے اور مالک کی بولی بول رہا ہے. تو میں نے کیا کہا کہ اللہ کھلائے گا بھی, اللہ پلائے گا بھی, اللہ سلائے گا بھی, اللہ چلائے گا بھی, اور اللہ زمانے کے سامنے عزت بھی دے کر دکھائے گا. کیسی عزت دے گا؟ ہم کوئی دعوے دار نہیں ہے کہ ہم غوث ہیں, قطب ہیں, یا قیوم زمان ہیں, یا ابدال ہیں. صرف میں آپ حضرات کے سامنے اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتا ہوں, یعنی اللہ کے گن گاتا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی بات کرتا ہوں. ہم صحیح معنوں میں حضور کے غلام نہیں, محض جمع خرچ ہے, بات کرتے ہیں. تو بات کرنے پہ اللہ کتنی عزت دیتا ہے. میں آج کی آپ کو مثال دیتا ہوں. آج ایک فیملی جیلم سے آئی میرے پاس, تو مجھے جاتے ہوئے انہوں نے نظر و نیاز جس طرح ہوتی ہے, ہدیہ کہہ لے, گفٹ کہہ لے, انہوں نے دیا. اس خاتون نے اپنے پرس سے پیسے نکالے اور مجھے کہنے لگی حضرت صاحب یہ پیسے آپ کے سوٹ کے ہیں. توجہ رکھیے گا ذرا, یہ پیسے کس لیے ہیں؟ آپ کے سوٹ کے ہیں, کپڑوں کے ہیں. تو میں کپڑے لے کر نہیں آئی, تو یہ کپڑوں کے پیسے ہیں. انہوں نے ہدیہ دیا, میں نے قبول کر لیا. اب وہ پیسے میرے ہاتھ میں ہیں. اب آپ نے اس بات کے اندر اپنے آپ کو نہیں پھنسانا یا کوریدنا نہیں ہے کہ پیسے کتنے تھے. اللہ پیسے چاہے 100 روپیہ تھا چاہے 1000 روپیہ تھا, ادھر نہیں آپ نے اپنے ذہن کو لے کے جانا. جدھر میں آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں ادھر چلو. انہوں نے مجھے 1000 دیا یا 100 روپیہ دیا, انہوں نے کہا کیا, میں نے پیسے پکڑ لیے, یعنی ہدیہ میں نے وصول کر لیا. اب وہ ہدیہ میرے ہاتھ میں ہے, وہ خاتون کھڑی ہے. انہوں نے 500 روپیہ نکالا اپنے پرس سے, مجھے دیا. مجھے کہنے لگی حضرت صاحب یہ لنگر کے لیے ہے. میں نے ادھر سے پکڑا اور ڈبے میں ڈال دیا. اب وہ پیسے جو انہوں نے کپڑے کے لیے دیے تھے وہ میرے ہاتھ میں ہیں. اب وہ خاتون کیا کہنے لگی, حضرت صاحب میرے سامنے اپنی جیب میں ڈالیں, میرے سامنے اپنی جیب میں ڈالیں. یہ پیسے آپ نے کہیں اور خرچ نہیں کرنے. یہ نہ ہو کہ آپ خانقاہ کے کاموں پہ لگا دیں یا کسی اور کام پہ لگا دیں, اپنی جیب میں ڈالیں. آپ نے ان کے کپڑے خرید کر پہننے ہیں. یہ ہے عزت. میں نہیں جانتا وہ فیملی کون ہے, میں نہیں جانتا وہ کہاں سے آئے ہیں,
میں نہیں جانتا ہوں ان کے ارادے کیا ہیں، میں نہیں جانتا وہ گناہگار ہیں، پاپی ہیں، سیاکار ہیں یا اللہ کے دوست ہیں۔ میں جو جانتا ہوں وہ صرف یہ جانتا ہوں کہ اگر یہ محبت جو وہ مجھے دے رہے ہیں یا وہ عزت جو وہ مجھے دے رہے ہیں، اس کا 100واں حصہ بھی ہمارے گھروں میں ہو تو ہمارے گھر جنت بن جائے، ہمارے گھر جنت بن جائے۔ اللہ والو، آپ کو یہ عزت اپنے گھر میں بھی نہیں کبھی ملی ہو۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا محض نام لیتے ہیں تو اللہ والو، جب ہم مالک کی بولی بولنا صحیح معنوں میں شروع کر دیں گے تو اللہ کیا عزت دے گا۔ مالک کی بولی بولو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ کھلائے گا بھی، پلائے گا بھی، چلائے گا بھی اور عزت بھی دے کر دکھائے گا۔ اور اس کے برعکس اگر مالک کی بولی نہیں بولو گے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ گے، اللہ کی یاد کو بھلا بیٹھو گے اور غیر اللہ سے امیدیں لگا بیٹھو گے، اللہ کھلائے گا بھی نہیں، توجہ، لوہا گرم ہو گیا ہے، توجہ رکھو، اللہ کھلائے گا بھی، اللہ پلائے گا بھی، اللہ سلائے گا بھی، اللہ چلائے گا بھی۔ حضرت صاحب پھر فرق کیا رہ گیا؟ یہ ساری باتیں تو آپ نے ادھر بھی کہی ہیں کہ اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اللہ چلائے گا، اللہ سلائے گا، آخری بھول گئے ہو، آخری بھول گئے ہو کہ اللہ عزت بھی دے کر دکھائے گا۔ مگر جب رب کی یاد سے غافل ہو جاؤ گے تو آپ کو اللہ کھلائے گا بھی، اللہ پلائے گا بھی، اللہ چلائے گا بھی، اللہ سلائے گا بھی اور زمانے کے سامنے اللہ ذلیل و خوار کر کے بھی دکھائے گا۔ تو جتنے مرضی اور عاد و وظائف تسخیر کے لیے کر لے، مسخر کرنے کے لیے کر لے، تو جتنی بار مرضی یا عزیزو کا وزیر